بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، تاریخ کی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج ہم تاریخ کے جھروکوں سے دنیا کا بیشتر حصہ فتح کرنے والے تاریخ کے عظیم فوجی رہنما چنگیز خان کے بارے میں اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، چنگیز خان نے منگول قوم کی بنیاد رکھی، معلوم دنیا کا بیشتر حصہ فتح کیا اور تاریخ کے عظیم فوجی رہنماؤں میں شمار ہوا۔ ناظرین، چنگیز خان دریائے اونون کے کنارے 1167 یا 1155 میں وسطی منگولیا کے ایک بااثر گھرانے میں پیدا ہوا۔ چنگیز خان کا نام ایک تاتار دشمن جس کا اس کا باپ مداح تھا، اس کے احترام میں تموجن رکھا گیا۔ جب تموجن 9 برس کا ہوا تو قبیلے کے مخالف دھڑے نے اس کے باپ کو قتل اور خاندان کو وطن بدر کر دیا۔ وہ بڑی مشکل سے شدید موسم سرما کو برداشت کر پایا اور اس وقت اس کی حالت اور بھی بدتر ہو گئی جب ایک اور قبیلے نے اس کے کیمپ پر حملہ کیا اور تموجن کو بطور قیدی ساتھ لے گئے۔ اس کی گردن کے گرد ایک موٹا لکڑی کا حلقہ ڈال دیا گیا۔ حفاظتی اقدامات ناکافی ثابت ہوئے اور تموجن آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ واپس اپنے قبیلے میں آیا اور نوجوانی میں ہی ایک غضبناک جنگجو کے طور پر شہرت حاصل کر لی۔ 20 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی تموجن نے سفارتکاری اور ایک طاقتور پڑوسی کی بیٹی سے شادی کر کے متعدد قبیلوں کے درمیان اتحاد پیدا کرنے کا آغاز کر دیا۔ نوجوان رہنما کے حلیفوں کی تعداد کافی کم تھی۔ مخالف مرکیت قبیلے نے تموجن کے کیمپ پر حملہ کیا اور اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے۔ تموجن نے ہمسایہ خاندانوں کو متحد کرنے کی کوششیں تیز کر دیں اور 1 سال کے اندر مرکیتوں کو شکست دے کر اپنی اہلیہ کو بازیاب کروا لیا۔ مرکیتوں کے خلاف تموجن کی فتح دیگر قبائل کو بھی اس کی جانب لے آئی۔ اس نے مخالفین پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ تب اس نے زندہ بچ جانے والوں کو اپنے ساتھ مل جانے پر تہہ تیغ ہونے میں ایک راہ منتخب ہونے کا موقع دیا۔ ناظرین، 25 سال کی عمر میں تموجن نے منظم انداز میں تمام منگول قبائل کو واحد فیڈریشن کی صورت میں متحد کر کے چنگیز خان کا لقب اختیار کر لیا۔ چنگیز خان کا لفظی مطلب عالمگیر آقا بتایا جاتا ہے۔ خان نے اپنی فیڈریشن میں شامل تمام ذیلی قبیلوں کو ایک محفوظ فوج بنانے کا کہا جو اپنے علاقے کا دفاع یا جارحانہ رویہ اختیار کرنے کے لیے تیار رہے۔ اس نے اپنی فوج کو اشاری نظام کے مطابق منظم کیا۔ 10 آدمیوں کا دستہ، 10 دستوں کی کمپنی، 10 کمپنیوں کی رجمنٹ اور آخر میں 10,000 آدمیوں کا ایک تمن۔ خان کے بیٹوں اور دیگر قابل بھروسہ اہل خاندان اور اراکین قبیلہ نے اہم عہدے سنبھال لیے۔ آدھی سے زیادہ فوج نیزوں اور تلواروں سے مسلح اور سینہ بند میں محفوظ گھڑ سوار جنگجوؤں پر مشتمل تھی۔ منگول فوج کے تمام سپاہی گھوڑوں پر سوار ہوتے اور ساتھ سامان برداری کے لیے فالتو گھوڑے بھی رکھے جاتے۔ چنگیز خان نے اپنی کارروائیوں میں مدد کے لیے جاسوسوں اور مخبروں کا ایک جال بھی پھیلایا جو دشمن کی تعداد اور علاقوں سے متعلق معلومات فراہم کرتے تھے۔ جب بھی کسی کمزوری کے بارے میں پتہ چلتا تو خان فوراً اپنی فوج جمع کرتا جس کی تعداد 2.5 لاکھ تک ہوتی تھی اور حملہ کر دیتا۔ گھڑ سوار نیزہ بردار آگے اور تیر انداز پیچھے ہوتے تھے۔ گھڑ سواروں کو چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم کر کے دشمن کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھایا جاتا۔ تاہم منگول فوج ایک جگہ پر ٹھہری نہ رہی بلکہ صورتحال کے مطابق اس میں ترقیاں اور بہتریاں پیدا ہوتی رہیں۔ شمالی چین میں جب چنگیز خان کا سامنا فصیل بند شہروں سے ہوا تو اس نے کئی منجنیقیں اور محاصرے کی مشینیں شامل کر لیں جنہیں ٹکڑوں کی صورت میں جانوروں پر لاد کر وہاں تک لایا جاتا تھا۔ جب ضرورت پڑنے پر فوج میں انجینئر اور طبی ماہرین دستیاب نہ ہو سکے تو اس نے دوسرے ممالک سے منگوا لیے۔ دہشت اور خوف و ہراس نے چنگیز خان کی طریقہ کار میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ اس کی فوج بہت کم ہی قیدی رکھتی۔ عموماً شہر پر قبضے کے بعد سپاہیوں کے ساتھ شہریوں کو بھی تہہ تیغ کر دیا جاتا۔ منگول دہشت کا اس قدر چرچا ہوا
کہ بڑے بڑے دشمن چنگیز خان کے بربری جتھوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے بھاگ کھڑے ہوتے۔ خان نے اپنے آبائی علاقے میں تمام مخالفین کا کلا کما کرنے اور منگول قوم کو مؤثر طور پر قائم کر لینے کے بعد اپنی سلطنت کو وسعت دینے کا سوچا۔ 1206 میں اس نے چین پر حملہ کیا اور 2 سال کے اندر اندر دیوار عظیم توڑ ڈالی۔ منظم حملوں کے ذریعے چنگیز خان نے 1215 تک سارے چین کو شکست دے دی اور 1218 میں جزیرہ نما کوریا کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ 1219 میں منگول تاجروں کے قتل کے واقعے پر غصے میں آ کر اس نے اپنی فوج کو مغرب میں ترکوں کے خلاف موڑا اور جلد ہی موجودہ عراق، ایران، شمالی ترکستان پر مشتمل خطے کو قبضے میں لے لیا۔ تب چنگیز خان نے شمالی ہندوستان کے علاقے پر حملہ کیا اور فتح یاب ہوا۔ جنوب اور مغرب کے علاقے اختیار میں آ جانے کے بعد اس نے 1222 میں روس پر دھاوا بولا اور خلیج فارس سے آرکٹک سمندر تک کے خطے پر غلبہ حاصل کر لیا۔ ناظرین، اگرچہ چنگیز خان نے ایشیا بھر میں لوٹ مار اور قتل و غارت کی، لیکن شکست خوردہ ملک کے زندہ بچ جانے والے لوگوں کو نظر انداز نہ کیا۔ اس نے عموماً مقامی حکام کو ذمہ داری سونپ کر پائیدار حکومتیں قائم کی اور سب کے لیے کافی خوراک اور تحفظ کو یقینی بنایا۔ اس نے تمام مذاہب کو آزادی دی۔ وہ جنگ میں جس قدر ظالم تھا، امن میں اسی قدر خیال رکھنے والا تھا۔ ناظرین، اس نے متعدد منگول مقبوضہ علاقے چھوڑ دیے اور مقامی باشندوں کو شکست دے کر ان کا معیار حیات بہتر بنانے کا تجربہ کیا۔ 1226 میں چنگیز خان کی حکومت مغرب میں پولینڈ، مشرق میں کوریا، مغرب میں ویتنام اور شمال میں روسی آرکٹک سمندر تک تھی۔ عمر رسیدگی نے منگول رہنما کی رفتار سست کر دی۔ 60 برس سے زائد عمر گرتی ہوئی صحت میں چنگیز خان نے چین میں ایک شورش دبانے کی مہم کے دوران واپس منگولیا جانے کی کوشش کی، مگر سفر میں ہی مر گیا۔ موت سے کچھ دیر پہلے اس نے اپنے ایک بیٹے کو فوج کا انچارج بنایا اور ہدایت کی کہ چینی باغیوں کی شکست کے بعد انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے۔ خان کی سلطنت اس کی موت کے بعد بھی 150 سال تک موجود رہی، جس کی وجہ اس کے بیٹوں اور پوتوں کی قابل قیادت تھی۔ اگرچہ روس اور چین دونوں نے چنگیز کی سلطنت کے کچھ علاقوں کو اپنے ماتحت کر لیا، لیکن منگول قوم بدستور موجود رہی۔ آج منگولیا میں چنگیز خان ایک قومی ہیرو ہے۔ ایشیا کے اندر اور باہر بھی چنگیز خان کا نام عالمگیر غلبے اور عسکری طاقت کا استعارہ ہے۔ اس کی کامیابیاں وسیع اور پائیدار، جبکہ عسکری مہارتیں ہر لحاظ سے برتر تھیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔